اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین قرآن، امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے۔ میں حافظ ظفر علی پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ آج میں آپ کو حلیہ مبارک کے بارے میں ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی عظیم ہستی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم مبارک تھا نہایت ہی خوبصورت تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قد تھا نہ زیادہ طویل تھا نہ زیادہ پست تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد نہ زیادہ بڑا تھا اور نہ ہی زیادہ چھوٹا تھا، بلکہ درمیانہ تھا اور بہت ہی خوبصورت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ مبارک تھا وہ چوڑا تھا اور کشیدہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہ مبارک تھا وہ نہ زیادہ بڑا تھا اور نہ ہی زیادہ چھوٹا، بلکہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی نظر بڑھ کے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں اتنا نور تھا، ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوبصورت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے ہوتا اور دائیں کروٹ کر کے سو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو کچھ قرآن کی آیات پڑھتے اور کچھ یہ کلمات پڑھتے: اللہم بسمک اموت و احیا، ترجمہ کہ اے اللہ میں تیرا نام لے کے مرتا ہوں اور تیرا نام لے کے زندہ ہوتا ہوں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے: الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے موت سے زندہ کیا اور مجھے اس کی طرف لوٹنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے جب اٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے کچھ دیر ادھر رکتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورج نہیں نکل آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ بیٹھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بھی آ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ باتیں کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشکلات وغیرہ شیئر کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشکلات کا حل نکالتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سی مشکلات کا حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکالتے، اور کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان کے خواب کے بارے میں پوچھتے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے بارے میں بتاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر کر دیتے۔ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے خواب بھی بتاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا: ایک عبادت الہی میں، اور ایک عام خلق میں، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد یعنی اپنی ذات کے لیے مقرر فرما دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاس کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو تشریف لے آتے اور گھر میں آنے کے بعد اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے۔ نماز عصر کے بعد ازواج و محترات کے پاس جاتے، ایک ایک کر کے ان کے پاس جاتے اور کچھ دیر ان کے پاس بیٹھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں رات کو رکتے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکنا مقصود ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری ازواج و محترات وہیں جمع ہو جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد مسجد میں تشریف لاتے اور نماز عشاء کے بعد سو جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے اٹھتے اور رات کو تہجد کی نماز پڑھتے، اور رات کو تہجد کی نماز سے پہلے اٹھتے ہی مسواک فرماتے، مسواک کرنے کے بعد وضو کرتے، وضو کر کے عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ حضرت عبداللہ عباس بن سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز فرما کے کچھ دیر آرام فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر اذان ہوتی اور آپ فجر کی اذان کے بعد گھر میں ہی 2 سنت ادا فرماتے اور 2 سنت کے بعد مسجد تشریف لے جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد خطبہ ادا فرماتے۔ خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارک میں خطبہ لازمی فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جمعہ اور مختصر ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے بہت سے لوگ متاثر ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی ایک سادگی زندگی گزاری ہے، اور ہمیں بھی سادگی زندگی گزارنی چاہیے، اور ہم بھی انشاءاللہ سنت میں اس کی عمل کرنی چاہیے، اور ہم بھی ان کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنا بہت ہی نہایت اچھی تھی، اور ہمیں بھی ان کی طرح گزارنی چاہیے۔ میرے بھائی، میرا یہی میسیج ہے آج کا کہ ہمیں سنت میں عمل کرنی چاہیے اور نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کدھر جاتے وہاں پہ جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور آتے بھی نماز ادا کرتے۔ میرے بھائی، میں نے آج آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں بتایا ہے،
اور اس بارے میں شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، اور زمین و آسمان میں آپ جیسی کوئی مثال ہے ہی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی سادہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور میری اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرماؤ۔ میرے بھائی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوگی۔ اور میرے بھائی میں آپ کو بولوں گا کہ سنت پر عمل کریں، ہم سب سنت پر انشاءاللہ عمل کریں گے، اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ میں آپ کو اسلام کے بارے میں، جہاد کے بارے میں اور غزوات کے بارے میں بتاؤں۔ اور انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔